بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری محمد عباسی ہل نیوز اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہے. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ تحریک منہاج القرآن کے ڈسٹرکٹ مری کے صدر امتیاز احمد علوی صاحب، جو ناظم کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہے کہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں علمی حوالے سے اور اویئرنیس کے حوالے سے جو نوجوانوں کے اندر، ہر سطح کے لوگوں کے اندر ایک اجاگر کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ جہاں تک میری اپنی آبزرویشن ہے، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. چاہے ویلفیئر کا کام ہو، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو، یا کسی حوالے سے بھی جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، تو ایسے کاموں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے ہو، یا ایجوکیشن سسٹم، اسکولنگ سسٹم ہو، یا جس کی وجہ سے انسان کے اندر شعور اور آگہی آتی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ تحریک منہاج القرآن ہمیشہ سے پیش ہے. تو پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ مراکز علم کے حوالے سے قبلہ پروفیسر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری صاحب نے 25,000 مراکز علم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم امتیاز احمد علوی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قاری اظہر عباسی صاحب، ہل نیوز کے ہماری نمائندہ ٹیم، ضیاء عباسی صاحب، افتخار بھائی صاحب، اور میں اسپیشلی طور پر سب سے پہلے ہل نیوز کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ سے مثبت کاموں کی جو ہمارے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے ہماری بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس خطۂ کوثر میں ہماری آواز کو گاؤں گاؤں تک پہنچانے میں ہل نیوز کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ سے. جہاں تک قاری اظہر عباسی صاحب نے بہت بنیادی بات کی ہے، میں تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں تحدیث نعمت کے طور پر الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دور صدی میں جہاں پہ اس وقت ہمارا معاشرہ زوال کی گٹا گٹ اندھیرے میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اور ہر طرح کا اس وقت ایک زوال پذیر معاشرہ اگر ہم کہیں تو وہ بے جان ہوگا کہ اس وقت ہم ان امور سے گزر رہے ہیں. تو ایسے معاملات میں تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری نے علم، کردار، تقویٰ و طہارت اور نوجوانوں کے اندر جو للہیت اور اخلاص کا جو جذبہ بیدار کیا ہے اس دور حاضر میں. حالانکہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر شخص اپنے نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے، مگر الحمدللہ ہمارے منہاج القرآن کے جو کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے اندر ایک ایسا جذبہ کوٹ کوٹ کے پھیلا ہوا ہے کہ وہ چاہے کسی قسم کی کوئی مہم آتی ہے تو وہ ہمارے عہدیداران بھی بطور رضاکار فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے علم کی، شعور کی، اس سلسلے میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا، یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر قاری اظہر صاحب کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن اس وقت دنیا بھر میں علم، بیداری شعور، نوجوانوں کے سیرت و کردار کو بدلنے میں اور پوری انسانیت کے فلاح انسانیت کے اوپر فلاحی منصوبہ جات میں پورا ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے ماشاءاللہ. یہ ایک بہت تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری جو علمی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ امت مسلمہ کے اوپر مختلف قسم کے حملہ آور ہوئے، اور ان کو جس انداز میں علمی طور پر جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری کو جواب دیا اور ہر فتنے کا تدارک جو انہوں نے علمی طور پر کیا ہے وہ ایک قابل تعریف ہے. ایک بات آپ نے کی ہے کہ پچھلے دنوں حضور شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کے آئندہ اہداف میں سے 5 سالہ ایک ہدف رکھا ہے، اور وہ ہے ملک بھر میں 25,000 مراکز علم کے قیام کرنے کا منصوبہ. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ اس وقت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مراکز علم کی جو پہلا سمسٹر ہے یہ اس کا نصاب پرنٹ ہو چکا ہے، اور یہ ہفتے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، یہ اتنا بنیادی عنصر ہے کہ آج تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے، مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو اس وقت عقائد میں بگاڑ آ چکی ہے، ان کے اخلاق اطوار میں بگاڑ آ چکی ہے، اور ہمارے یہاں یہ سوشل میڈیا کی جلغار ہے، اس سے ہماری نوجوان نسل تیزی سے بگڑ رہی ہے. ہم نے اس کے کاؤنٹر کے لیے ایک ایسا سبجیکٹ سامنے لے کے آئے اور ایسا نصاب سامنے لے کے آئے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں صرف 2 گھنٹے ہمیں دیں، ہفتے میں 2 گھنٹے
2 گھنٹے کی یہ کلاس ہوگی. مراکز علم انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر قائم ہوں گے اور ہمارے جتنے بھی منہاج القرآن کے وابستگان ہیں پہلے اسٹیپ کے اوپر جتنے عہدیداران ہیں ان کے جتنے گھر ہیں وہ مراکز علم ہوں گے. یہ اس کا پیٹرن ہے. اور جہاں جہاں ہمیں پبلک پلیسز اگر ملیں گی تو وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ مراکز علم ہوں گے. اور ہم نے خطہ کوثر مری میں اس کا جو اگلا اسٹیپ خطہ کوثر مری میں ہم نے مراکز علم کو کیسے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا کہ دروس عرفان القرآن کے ذریعے دروس عرفان القرآن کے ذریعے ہم عامت الناس لوگوں کو اپنے دروس میں دعوت دیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کا آغاز اس مرتبہ باڑیاں سے ہو رہا ہے اور یہ 12 جولائی کو بروز بدھ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ درس عرفان القرآن ہوگا. ہمارے PhD اسکالر ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب کا لیکچر ہوگا اور اس میں آخری 15 منٹ صرف اور صرف مراکز علم کے قیام کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر بات ہوگی. اور وہیں پہ انشاءاللہ رجسٹریشن ہوگی اور وہیں پہ معلمین کا انتخاب کر کے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہفتہ وار اس کلاس کا آغاز کر دیں گے. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 سال کی محنت سے ہمیں کم و بیش کوئی تقریباً 10 سے 12 لاکھ افراد جو ہے نا نئے جو ہمارے اس مراکز علم کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس تحریک منہاج القرآن کا دست و بازو بنے گے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تجوید کے حوالے سے بھی شامل ہے, اس میں ماشاءاللہ قرأت کے حوالے سے بھی اس میں شامل ہے نصاب میں, اور فقہی مسائل بھی بڑے کھول کر ماشاءاللہ بیان کیے گئے. تو ایک عام آدمی کی علمی تشنگی مٹانے کے لیے یہ بہت بہترین کتاب ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا جو معلمین ہوں گے تو ان کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بھی تھوڑا وضاحت کر دیں کہ وہ پڑھے لکھے افراد ہوں گے یا کوئی عام قسم کے لوگ ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا آگاہی حاصل کر سکیں. جی قاری دربار صاحب بہت بہت شکریہ. یہ مراکز علم کی سب سے پہلے جب ہمیں بریفنگ دی گئی تو یہ شہر اعتکاف لاہور میں اس کی ہمیں مکمل بریفنگ دی گئی اور مراکز علم میں ٹوٹل اس میں 10 موضوعات کو لیا گیا ہے. اور 10 وہ موضوعات ہیں کہ جو ایک عام شخص کو وہ اس نے دین اسلام کے بارے میں آگاہی کیسے حاصل کرنی ہے اور دین اسلام ہم سے کیا امیدیں توقعات کیا اس کے فرائض ہیں اس کو کیسے ادائیگی کرنی ہے اور عام فرد معاشرے میں ایک نفع بخش کیسے بن سکتا ہے. اس پیٹرن کے اوپر 10 موضوعات کو اس میں لیا گیا ہے. اس پورے نصاب میں 10 موضوعات اس میں شروع سے لے کر یعنی طہارت سے لے کر ماشاءاللہ اس میں پھر آگے جو ہے نا تمام تر فقہی مسائل جیسے قاری اظہر صاحب نے ذکر کیا ہے. پھر اس میں جو ہے نا وہ قرآن پاک کو تجوید اور قرأت کے ساتھ پڑھنا اور قرآن پاک کو ایک نغمگی کے انداز میں پڑھنا اور اس سے فیضیاب ہونا, یہ خاص طور پر اس میں چیپٹر رکھا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کیسے قرآن پاک کو پڑھنا ہے, اس کی تفسیر, پھر اس کے جو ہے نا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر خصوصی طور پر لیا گیا ہے. اس میں خصوصی طور پر جو ہے نا ایسے موضوعات کو لیا گیا کہ جس میں شخصیت سازی اور کردار سازی ہے. اور اس میں جو معلمین کی ٹریننگ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہماری معلمین کی ٹریننگ ورکشاپس ہو رہی ہیں. ایک ٹریننگ ورکشاپ ہماری ہو چکی ہے نیو مری میں اور یہ سلسلہ ہمارا آگے چلتا رہے گا. بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ امتیاز احمد علوی صاحب. میں تمام ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ 12 جولائی کو جو درس عرفان القرآن ہو رہا ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں. جزاک اللہ.